الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دو دعائیں چھوٹی چھوٹی بیان ہوں گی، اور مختصر ان کی تشریح اللہ پاک توفیق دے۔ پہلی دعا یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف۔ یہ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف جانا اس کی پوری طاقت اور قوت سے مقابلہ کرنے کے مترادف تھا۔ بڑی بھاری ذمہ داری تھی۔ فرعون اس کائنات میں سب سے بڑا مجرم، باغی، متکبر، متشدد اور انتہائی ظالم، اس کا سامنا کرنا تھا۔ پھر فرعون کی قوت بھی بے تحاشا تھی، اس کی فوج اور اس کے وسائل بے شمار تھے، تو اس فوج کا اور ان وسائل کا سامنا کرنا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام تنہا فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کی فرعونیت کا جواب دینے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے۔ تو یقیناً اس موقع پر ضرورت ہے ساز و سامان کی، طاقت کی، قوت کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا طاقت اور کیا قوت طلب کی؟ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے فرعون کے مقابلے میں فوج دے دے اور اس کے مقابلے کے وسائل دے دے، بلکہ اکیلے فرعون کی طرف جا رہے ہیں۔ دعا کی، وہ دعا یہ تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ، کھول دے اس سینے کو نور کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے، اپنے ذکر کے لیے کھول دے۔ اصل قوت یہی ہے، ویسر لی امری، اور میرا شر صدر فرما کر آسان کر دے میرے لیے میرے سارے کام۔ ظاہر ہے کہ شر صدر ہوگا اور سینہ کھل جائے گا ایمان اور نور کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید کے خزانوں کی پہچان کے ساتھ، اور بندہ اس کو دل و جان سے قبول کر لے گا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یسر لی امری، اس طرح میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ شر صدر، سینے کا کھل جانا دولت ایمان کے لیے اور نور ایمان کے لیے، حلاوت ایمان کے لیے، اصل یہی دولت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کی سپاہ کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے پورے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ شر صدر، میرا سینہ کھول دے۔ سینہ اگر کھل جاتا ہے عقیدے اور توحید کے لیے اور ایمان کے لیے، اللہ رسول کی اطاعت کے لیے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ مہربان ہو گیا، اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا، تو فرعون کیا، 1000 فرعون آ جائیں، طاقت سے مالا مال ہو کر آ جائیں،
اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، اور پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو، اللہ ساتھ نہ ہو، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں، آپ قابل رحم ہیں، ترس کھائے جانے کے قابل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اس عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا تھا، اور اس احسان کا ذکر بھی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یہ نعمت عظمیٰ جس کا اللہ اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھولا تاکہ وہ نور ایمان سے بھر جائے، نور توحید سے بھر جائے، نور ہدایت سے بھر جائے۔ اور شرح صدری اصل نعمت ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کا سینہ کھول دیتا ہے دین اسلام کے لیے۔ جس کو ہدایت دینا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیتا ہے، کوئی دل میں تنگی نہیں رہتی، کوئی خلجان، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی وہم، کوئی چیز نہیں۔ وہ دل یقین سے بھر جاتا ہے، وہ سینہ حلاوت ایمانی سے بھر جاتا ہے، یقین ہی یقین ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی تنگی نہیں، اور کسی قسم کا کوئی خلجان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایسے بندے کو ہدایت اسلام نصیب ہو گئی، اور یہی آخرت کا نور ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس کو نور مل جاتا ہے، ایمان کا، توحید کا، عقیدے کا، معرفت کا، اسماء و صفات کے علم کا، توحید کی معرفت کا، اس کو نور مل جاتا ہے، اللہ جس کا سینہ کھول دے۔ اور اگر نور نہ ہو تو پھر سینہ تنگ، اس میں شک، شبہات، شہوات۔ اس لیے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن لوگوں کے دل سخت ہیں، دل میں قساوت ہے، دل میں خشونت اور غلظت ہے، ان کے لیے ویل ہے۔ اور کامیاب کون؟ جن کا شرح صدر اللہ فرما دے، ان کو نور بھی مل جاتا ہے، ہدایت بھی۔ یہ بہت بڑی دعا ہے یہ، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ یہ دعا صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یہ عام دعا ہے۔ یہ دعا مانگتے رہیں، یہ طلب کرتے رہیں، شرح صدر ہو جائے تو نور بھی، ہدایت بھی، اللہ کی رضا بھی، اللہ کی محبت، ہر شے نصیب ہو جائے گی۔ شرح صدر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے گا، آپ کی تائید کرے گا، آپ کو طاقت دے گا۔ ایک فرعون کے ہزاروں فرعون جمع ہو جائیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ۔ یہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے یہ نعمت طلب کی۔ تو آج بھی جگہ جگہ فرعون موجود ہیں، طاغوتی طاقتیں موجود ہیں، شرک کے اڈے، بدعت کے اڈے، جن کا مقابلہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میرا شرح صدر فرما دے، میرے سینے کو نور سے بھر دے، اور ہدایت کی نعمت سے مجھے مالا مال فرما دے، یسر لی امری، اور میرے لیے میرے سارے کام آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا تو آسان ہوں گے، ورنہ مشکل قائم رہے گی۔ آسانی اللہ عطا فرماتا ہے، اور قرآن نے ایک مقام پر آسانی کے اسباب بیان کیے ہیں، بلکہ ایک ہی سبب، فَمَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا،
جو اللہ سے ڈر جائے گا، تقوی اختیار کر لے گا، اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ تو آسانی تقوی کے رہنے محنت، یہ دو عظیم دولتیں طلب کی۔ جب شرع صدر ہوگا سارے کام آسان ہو جائیں گے، ظاہر ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے گا، اور تقوی کی برکت سے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ بڑی عظیم اور نافع دعا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اللہ نے اسباب مہیا کر دیے، فرعون کا مقابلہ کیا، بالآخر فرعون غرق ہو گیا، اس کی طاقتیں مفلوج ہو گئیں، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، جو مقاصد تھے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وہ پورے ہو گئے، اور اس کی اساس ہی عظیم دعا ہے۔ دوسری دعا، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83۔ یہ در حقیقت اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایوب اذ نادى ربہ، وہ ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، اس وقت کو یاد کرو، اذ نادى ربہ، جب اس نے ندا کی اپنے رب کو، پکارا اپنے رب کو، کیا کہا؟ مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ چکی، تکلیف لاحق ہو چکی، ضرر پہنچ چکا، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، ارحم ہے تو سب سے بڑا رحم کرنے والا، یہ تیری صفت ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک ایوب علیہ السلام جو بڑے بیمار ہوئے، ایک مرض ان کو لاحق ہوا، اہل و عیال بھی چھوڑ کے چلے گئے، بچے اور بیوی سب مفقود ہو گئے، سب گم ہو گئے، مال بھی سارا ختم ہو گیا، ہر چیز سے محروم ہو گئے، اور ایک عجیب مرض ان پر طاری ہو گیا۔ بعض حدیث میں یہ مرض 18 سال ان کو لاحق رہا، 18 سال کسی سے شکوہ نہیں کیا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے دعا کر رہے مسنی الضر، اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، میرے جسم میں، میرے اہل میں، میرے عیال میں، میرے مال میں شدید ترین تکلیف پہنچی۔ بڑا صبر کیا ایوب علیہ السلام نے، بڑا صبر کیا، اللہ کے در پہ دستک دے رہے ہیں، اپنا شکوہ کسی کے سامنے نہیں رکھا، اور کسی کے سامنے اس مرض کی شکایت نہیں کی، اور یہ کمال توحید ہے۔ ایک انسان اگر یہ سمجھ لے کہ جو مرض لاحق ہوتا ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اس کی تقدیر کے فیصلے، تو بندہ صبر کرتا ہے، اور ہر کس و ناقص کے سامنے بیٹھ کر اپنے مرض کی پٹاری کھول لیتا ہے کہ مجھے یہ درد، مجھے فلاں تکلیف، مجھے فلاں تکلیف، فلاں تکلیف۔ تو اللہ کے بندے سوچ، تجھے مرض دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کا شکوہ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ کی شکایتیں لگا رہے ہو؟ صبر کر لو۔ اس طرح کا ڈھنڈورا پیٹو گے تو کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ ہاں، اگر اس مرض کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو، ہاں کوئی معالج ہو، کوئی طبیب ہو جو آپ کی خیر خواہی کر سکے، یا کوئی بہت ہی نیک بندہ آپ کے لیے دعا کر سکے، تو اس کے سامنے اظہار کریں، اس مقصد کے تحت، اللہ کا شکوہ نہیں، اس کے سامنے اس تکلیف کو کھولیں، بیان کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا سے علاج کرواؤ، دوا استعمال کرو اپنے امراض کے لیے۔ ما خلق اللہ من داء، یا ما انزل اللہ من داء الا وانزل له شفاء، اللہ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا، شفا بھی اتاری ہے، تو شفا حاصل کرو، دوا سے علاج کرو۔ تو پھر کوئی طبیب ہو، کوئی حکیم ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، اس کے سامنے مرض اپنا کھول سکتے، لیکن ہر بندے کے سامنے، ہر کس و ناقص کے سامنے تکلیفیں بیان ہو رہی ہیں،
تو یہ شکوہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، ان کا تعلق باللہ دیکھیں، اور ان کی توحید کی پختگی دیکھیں کہ یا اللہ اس بیماری کا ذکر تجھ سے کر رہا ہوں، تو جانتا ہے۔ مسنی الضر، مجھے ضر تکلیف پہنچی ہے، مرض پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے، جسم کا، مال کا، اہل و عیال کا۔ وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ تو ایوب علیہ السلام نے ایک تو اللہ کو پکارا، اس کی اپنی عبودیت کا اس کے سامنے اظہار کرتے ہوئے، میں تیرا عبد ہوں، تو میرا رب ہے، خالق اور مالک ہے۔ اس فہم کے ساتھ اللہ کو پکارا، اور اللہ کی جناب میں ایک وسیلہ پیش کیا کہ تو ارحم الراحمین۔ جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کا، اسماء و صفات کا وسیلہ پیش کرو، دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بھی یہ وسیلہ پیش کیا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، بے شک تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ، تیرے ارحم الراحمین ہونے کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے، رہائی دے دے۔ تو اللہ کو پکارا اور اللہ کی جناب میں وسیلہ پیش کیا اللہ کی اس عظیم صفت کا، تو دعا پھر قبول ہو گئی۔ فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا قبول کر لی، اور کیا کیا؟ فکشفنا ما بہ من ضر، جو ان کو تکلیف تھی ساری دور کر دی، مرض، بیماری، اندر کی باہر کی، سب دور کر دی۔ بعض روایتوں میں ان کو مرض کیڑوں کا، جسم کیڑوں سے بھرا ہوا، اندر سے بھی باہر سے بھی کیڑوں سے بھرا ہوا، ہم نے دعا قبول کر کے ساری تکلیف دور کر دی۔ ایوب بندے کو ہم نے پوری طرح شفا دے دی، اور ساتھ ساتھ وہ آتینہ اہلہ ومثلہم معہم، اور جو ان کا اہل تھا، ان کے عیال تھے، بیوی بچے تھے، وہ بھی لوٹا دیے، وہ بھی عطا فرما دیے، اور اتنے ہی اور بھی اس میں اضافہ کر دیا، جو ان کے اہل و عیال تھے جس تعداد میں، اتنی تعداد میں اور عطا فرما دیے۔ سب کیوں؟ رحمت من عندنا، ہماری طرف سے رحمت کی بنا پر، رحمت کے تقاضے ہیں، اس کی رحمت لا محدود ہے، اس کا دائرہ تنگ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اپنے ایوب بندے کی، اپنے اس نبی کی، جو بڑی تکلیف میں تھا، بڑی تکلیف ہے، صبر ایوب معروف ہے، بڑی تکلیف میں برداشت کیا، اللہ سے آہوزاری کرتے رہے، اور اللہ نے پھر بالآخر قبول کر لیا۔ 18 سال، اتنی دیر کیوں لگی؟ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کا گڑ گڑانا، آہوداری کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ سننا چاہتا ہے، سن کر خوش ہوتا ہے۔ تبھی تو فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت تکلیفیں نبیوں پر آتی، پھر نبیوں کا التجائیں کرنا، پکارنا، آہوداری کرنا، تضرع کرنا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، انبیاء کے بعد کن پر آتی؟ جن کا درجہ انبیاء کے بعد ہو، ان پر آتی۔ ایوب علیہ السلام پر بھی یہ تکلیف کا دور آیا، بڑا طویل دور، بڑا انہوں نے صبر کیا، اور اپنے مرض کا شکوہ اللہ کے سامنے رکھا، اور عظیم واسطہ پیش کیا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، تو ارحم الراحمین، بڑا عظیم واسطہ ہے یہ۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، ایوب علیہ السلام والی دعا کرو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں تکلیف میں ہوں، میں مرض میں ہوں، میں کاروباری نقصان میں ہوں، میں فلاں تکلیف اور فلاں پریشانی میں ہوں، اور تو ارحم الراحمین۔ تو یہ واسطہ تیرے ارحم الراحمین ہونے کا، یہ واسطے پیش کرو، یہ وسیلے پیش کرو، یہ شخصی وسیلہ، یہ فلاں کا وسیلہ، فلاں کا، یہ بدعت ہے، اور اس کے تانے بانے شرک سے جا ملتے ہیں۔ یہ کفار قریش کا وسیلہ تھا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی،
ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں، ہمارے واسطے ہیں، یہ حوالہ شفاعنا عند اللہ، ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ ان کا شرک تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس شرک کی پوری زندگی مہادائی کی، پنجہ ازمائی کی، اس سے لڑائیاں کی، جہاد ہوئے، دعوتی میدان آپ نے قائم کیے۔ اس شرک کو زائل کرنے کے لیے شخصی وسیلہ جائز نہیں، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ، یہ مشروع وسیلے پیش کرو۔ ایوب علیہ السلام نے بھی یہ مشروع وسیلہ پیش کیا، تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ میری تکلیف دور کر دی۔ اللہ نے قبول کر لیا، بیماری دور کر دی، ظاہری بھی باطنی بھی، جو اہل و مال تھے وہ لوٹا دیا، اتنا ہی اور بھی دے دیا، اللہ کی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ ذکریٰ للعابدین، یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ معنی یہ دعا ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ کو پکارنے والوں، اللہ کے بندو، اگر تمہیں کوئی تکلیف لاحق ہو، کوئی مرض لاحق ہو، تم بھی یہ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اللہ تمہاری دعا بھی قبول کر لے گا۔ تو یہ عظیم دعا، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، ارحم ہے تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا، زید ابن حارثہ جنہوں نے طائف جانے کے لیے ایک اونٹ سواری کرائے پر لی اور روانہ ہوئے۔ وہ شخص جو تھا بڑا مسلح اور بڑا جابر قسم کا، ایک جنگل میں ان کو لے گیا اور کہا نیچے اترو۔ نیچے اترے اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، وہ اور بہت سے مقتول پڑے ہوئے تھے، تمہیں قتل کر دوں گا، دیکھو یہ سب مقتول ہیں، سب کو قتل کیا میں نے، تمہیں بھی قتل کروں۔ فرمایا مجھے 2 نفل پڑھنے دو، کہا کہ پڑھ لو، انہوں نے بھی پڑھے تھے، ان کے کیا کام آئے، تم بھی پڑھ لو۔ 2 نفل پڑھ لیے۔ اب وہ قتل کرنے کے لیے آیا تو ایک زوردار آواز آئی، لا تقتلہ، مت قتل کرو اسے۔ اور آنے والا اس شخص کی طرف بڑا، اس جابر جو بھی بلا تھی، اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی یا خنجر تھا، اس کے جسم میں پیوست کر کے اس کو قتل کر دیا۔ تو زید بن حارثہ نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، تم نے 3 بار یا ارحم الراحمین کہا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پہلی بار کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، دوسری بار کہا میں پہلے آسمان تک پہنچ چکا تھا، اور تیسری بار کہا تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ نے بھیجا ارحم الراحمین کا وسیلہ، یہ واسطہ بڑا عظیم واسطہ ہے۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ زید بن حارثہ کا قصہ آپ نے سن لیا، عظیم یہ ایک وسیلہ ہے اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے ارحم الراحمین کا۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔